بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرف القرآن کی سورہ بقرہ کے سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آیت نمبر 8 سے لے کر 20 ہے، ان آیات کا ترجمہ ہو چکا ہے، ان آیات کی مختصر تفسیر ہو چکی ہے۔ اب جو ضروری احکام و مسائل ہیں ایک ایک کر کے ہم وہ ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو دیکھیں، جو آج کا سبق ہے ایمان اور کفر کی حقیقت کیا ہے، ہم نے یہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ تو دیکھیں، اس میں پہلا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کفر و نفاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ ہی خاص تھا یا آج کے دور کے اندر بھی موجود ہے؟ تو دیکھیں، اس معاملے کے اندر جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ منافق کے نفاق کو پہچاننا اور اس کو منافق قرار دینا دو طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی مطلع کر دیں کہ فلاں شخص جو زبان سے مسلمان ہونے کا مدعی ہے لیکن حقیقت کے اندر وہ منافق ہے، اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے کسی قول و فعل سے کسی عقیدہ اسلام کے خلاف کوئی بات یا اسی طریقے سے اسلام کی مخالفت کا کوئی عمل ظاہر اور ثابت ہو جائے، اس طریقے سے بھی آدمی کا نفاق اور منافق ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے پردہ فرمانے کے بعد جو وحی کا نزول تھا وہ تو اب ختم ہو چکا ہے، لہذا جو پہچاننے کی پہلی صورت تھی وہ تو باقی نہیں رہی ہے، لیکن جو دوسری صورت ہے وہ ابھی بھی موجود ہے۔ چنانچہ اگر کسی شخص کے قول و فعل سے اسلامی قطعی عقائد کی مخالفت یا اسی طریقے سے اسلامی عقائد کا مذاق اڑانا یا اسی طریقے سے من مانی تشریح و تفسیر کرنا یہ ثابت ہو جائے تو ایسا شخص منافق ہے، اور اس منافق کا نام قرآن مجید کی اصطلاح کے اندر ملحد ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا گیا ہے الذین یلحدون فی آیاتنا، اور حدیث کے اندر ایسے شخص کو زندیق کہا گیا ہے۔ مگر چونکہ اس کا جو کفر ہے وہ دلیل سے ثابت ہو چکا ہے اور واضح ہو چکا ہے، اس لیے اس کا جو حکم ہے وہ تمام کفار جیسا ہی ہو چکا ہے، الگ کوئی حکم اس کا نہیں ہے۔ اس لیے علماء امت نے یہ بھی فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منافقین کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب یا تو منافق ہوں گے یا کافر ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کو واضح طور پر نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص منافق ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پر یہ والا قول ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے نقل کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت کے بعد نفاق کے پہچاننے کی یہی صورت ہے جس کے ذریعے سے منافق کو پہچانا جا سکتا ہے۔ وہی میں آپ کو بتا چکا ہوں، اسلامی عقائد میں سے کسی قطعی عقیدے کی مخالفت کرتا ہے یا اس کا مذاق اڑاتا ہے یا اسی طریقے سے اپنی من مانی تشریح و تفسیر کرتا ہے، تو اس طریقے سے آج کے دور کے اندر بھی منافق کو پہچانا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو پہلی بات تھی کہ آج کے دور کے اندر منافق موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آج کے دور کے اندر بھی منافق موجود ہیں۔ لیکن جو دوسرا اہم ترین مسئلہ ہم نے سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان اور کفر کی حقیقت کیا ہے۔ اگر اب یہاں پہ پہلی آیت میں غور کریں گے تو منافقین یہ کہا کرتے تھے ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، یعنی زبان سے اس بات کا اقرار کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا وما ہم بمؤمنین، یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ تو اس سے ایک بات تو یہاں پر یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ صرف زبانی کلامی کہہ دینا جب تک دل کے اندر ایمان نہ ہو یہ ایمان معتبر نہیں ہے۔ جب تک ایمانی اعتقادات آپ کے دل کے اندر راسخ نہیں ہوں گے تب تک آپ مومن نہیں کہلائے جا سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا یہ والی چیز سمجھ لیں کہ یہ والی آیات کن کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اصل میں یہ یہود تھے اور جنہوں نے بظاہر ایمان کا دعویٰ کیا تھا اور جھوٹے سچے یہ اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہا کرتے تھے، لیکن دل کے اندر یہ یہودی مذہب کے اوپر قائم تھے۔ اب یہودی مذہب کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو یہودی مذہب میں اللہ پر ایمان لانا یہ بھی موجود ہے، اور اسی طریقے سے آخرت پر ایمان لانا یہ بھی ان کے عقیدے کے اندر داخل اور شامل ہے۔ لیکن جو یہود کے اندر خرابی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانا کرتے ہیں۔ تو جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار نہیں کیا جائے گا تب تک ایسے شخص کو مومن نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں گے نا تو اس آیات میں بھی انہی دو چیزوں کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے، ایک اللہ پر ایمان لانے کا تذکرہ کیا ہے اور آخرت پر ایمان لانے کا تذکرہ کیا ہے، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ہے ان پر ایمان لانے کا تذکرہ اس آیت کے اندر نہیں کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کفر اور ایمان کا ضابطہ کیا ہے۔ دیکھیں، قرآن مجید کی اصطلاح کے اندر ایمان وہ ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ کی 13ویں آیت میں آ چکا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، کہ ایمان وہی معتبر ہے جو ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا، اور جو شخص صحابہ کے ایمان جیسا نہیں ہوگا، یا ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اسلام کی تشریح کی ہے اس تشریح اور عقیدے سے جو ایمان میچ کرتا ہوگا ایسے ایمان کو تو ایمان کہا جائے گا، ایسے اسلام کو تو اسلام کہا جائے گا، اور اگر ان کے عقیدے کے ساتھ میچ نہیں کرتا ہے یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے
تو ایسے شخص کو مومن نہیں کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر ہم غور کریں نا تو جو قادیانی گروہ ہے، اگر آپ غور کریں گے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کو مانتے ہیں، مگر وہ اس عقیدہ ختم نبوت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی جو صراحت کی ہے، یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جو اس عقیدے کے اوپر ایمان تھا، وہ ایک بالکل مختلف اور اپوزٹ وہ تشریح کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے لیے جگہ نکالتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ اس آیت کے اصول اور ضابطے کے تحت یہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وما ہم بمومنین، یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ تو خلاصہ کیا نکلے گا ایمان اور کفر کا؟ خلاصہ یہ نکلے گا کہ صحابہ کرام کے عقیدے کے خلاف کوئی شخص دین اسلام کے عقیدے کا کوئی نیا مفہوم بتاتا ہے، یا اس عقیدے کے پابند ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان بتائے اور مسلمانوں کے نماز روزے کے اندر شریک بھی ہو، لیکن جب تک وہ قرآن مجید کے بتلائے ہوئے معیار کے مطابق ایمان نہیں لائے گا، وہ قرآن مجید کی اصطلاح کے اندر مومن نہیں کہلائے گا۔ تو اس لیے قرآن مجید کی اصطلاح کے اندر مومن کہلانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔